العلیم و بوجہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قلبہ واللہ بما تعملون علیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم مسافر ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور نہ پاؤ تم لکھنے والا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ تو گروی رکھ لو، رہن رکھ لو، قبضے میں آنے والی چیز، مقبوضہ چیز۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پس جب امن میں ہو جاؤ تم ایک دوسرے سے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ پس چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جس کے پاس وہ امانت رکھی گئی ہے، اپنی امانت۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ ڈرے وہ اپنے رب سے امانت کے باب میں، مسئلے میں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور مت چھپاؤ گواہی، وَمَن يَكْتُمْهَا اور جس نے اس گواہی کو چھپایا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قلبہ تو گنہگار ہوا اس کا دل۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ چونکہ سابقہ آیات کے اندر تجارت اور قرضے کے لین دین کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ارشادات بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بات تو یہ کی گئی کہ جب آپس میں معاملہ کیا جائے تو اسے لکھ لیا جائے، دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ گواہ بنا لیے جائیں۔ اب یہاں تیسرا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے گواہی اور لکھت کے علاوہ، اور درمیان میں ایک مسئلہ اور بیان کیا کہ اگر تجارت ہاتھ در ہاتھ ہے، چیز دی اور پیسے لے لیے، وہاں لکھنے کی ضرورت بھی نہیں، گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، جس طرح ہم دکانوں سے سودا لیتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی سفر میں مسافر ہے، قافلہ جا رہا ہے، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کی ضرورت پڑ گئی ہے، قافلے کے اندر بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، تو اب ایک آدمی دوسرے آدمی سے پیسے لے رہا ہے، آیا وہ کیا کرے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس صورت میں، مجبوری کی صورت میں یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی مقبوضہ چیز رہن رکھ لے۔ اب یہ رہن کا رکھنا قرآن کریم کے اندر سفر کی حالت میں بیان کیا ہے، لیکن سفر کے علاوہ بھی اگر آپ کو کاتب نہیں ملتا، لکھنے والا نہیں ملتا، کوئی گواہ نہیں ملتے، تو ویسے بھی آپ رہن دوسرے کے پاس رکھ سکتے ہیں۔ مثلا مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، میں کہتا ہوں جی یہ گھڑی آپ رکھ لیں اپنے پاس، اور جب میں نے پیسے واپس کیے تو آپ گھڑی مجھے واپس کر دیں۔ اسی طرح ایک آدمی مکان رہن رکھتا ہے، زمین رہن رکھتا ہے، یا کوئی جانور رہن رکھتا ہے، تو قرآن کریم کے اندر تو سفر کا تذکرہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اقامت کے حالت کے اندر بھی یہ بات ثابت ہے۔ مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ چونکہ حضور علیہ السلام کے خادم تھے، اکثر گھر کا کام کاج یہ کیا کرتے تھے، یا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا کام کاج کرتے تھے، سودا سلف، گھر کا سامان وغیرہ لاتے تھے۔ تو گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ گھر کے لیے اناج منگوا لیں،
11 بیویاں ہیں، اور 11 بیویوں میں کسی ایک بیوی کے گھر بھی اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خادم حضرت انس کو بھیجا، ایک یہودی ابو شام نام تھا اس کا، اس کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ مجھے 30 سا جو دے دے۔ ایک سا 3 کلو کا ہوتا ہے، 3 سیر کا ہوتا ہے، تو 30 سا آپ خود ہی اندازہ لگائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو شام کے پاس گئے، اس نے کہا جی میں نہیں دیتا ہوں جب تک مجھے میرے پاس کوئی چیز رہن نہیں رکھو گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابو شام انکاری ہو گیا، اس نے کہا جی میں ادھار نہیں دیتا ہوں، کوئی چیز رہن رکھو گے تب میں دوں گا۔ یہودی تھا، یہودی اور ہندو ان کی ایک عجیب داستان ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ پیسے دے پتر انہیں کہتے ہیں نا، بنیا کا بچہ کچھ دیکھ کے گرتا ہے، وہ چاڑتا بھی ہے تو دیکھتا تلے کچھ ہے پی دیے تو تاں ٹہندا ہے، ایاں ٹہندا بھی نہیں۔ بنیا بھی بیاج سے نکلا ہے، بنیا کو بنیا اسی لیے کہتے ہیں، یہ بیاج سے نکلا ہے، بیاج بھی سود کو کہتے ہیں۔ تو بڑی عجیب قوم ہے یہ، اللہ رحم کرے۔ تو بہرحال یہودیوں سے یہ نکلے، پھر ان سے یہ بنیے نکلے۔ تو یہودی کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا جی میں نہیں دیتا ہوں۔ وہ آیا اور آ کر حضرت انس آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ منکر ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی قیمتی زرہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، آپ نے فرمایا جاؤ جا کر یہودی سے کہہ دو یہ زرہ رکھ لے اور وہ 30 سا جو دے دے۔ چنانچہ اس نے زرہ دیکھی، بڑی پسند آئی، بڑا مسکرایا، دیکھا، اس نے کہا جی بس ٹھیک ہے میں اس زرہ کو رکھ لیتا ہوں۔ 30 سا جو حضرت انس کو دیا، حضرت انس نے اٹھا کر لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم کر کے اپنی بیویوں کے گھر میں برابر تقسیم کر کے 11 بیویوں کے گھروں میں بھیج دیے۔ تو بہرحال اپنی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ زرہ اس سے واپس نہیں کر سکے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اس کے پیسے دیے، دے کر وہ زرہ سیدنا ابو بکر صدیق نے واپس لے لی۔ بہرحال یہ تو اپنی جگہ بات۔ تو قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا، اگر آپ حالت سفر میں یا حالت اقامت میں، اقامت کی دلیل تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہوگی مدینہ منورہ میں، تو سفر کی دلیل یہ قرآن کریم نے یہ حالت بیان فرمائی، کیونکہ سفر کے اندر آدمی مجبور ہو جاتے ہیں، ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن کریم نے یہ کہا کہ آپ رہن رکھ لیں، مقبوضہ چیز ہو جس کو آدمی قبضے میں کر سکے قبضے میں دے دیں، یہ نہ ہو کہ چیز بھی آپ کے پاس ہو اور آپ نے رہن بھی رکھی ہو، کاغذی معاملہ نہ ہو بلکہ اس کے قبضے میں دی جائے، قبضے میں آپ نے چیز دے دی۔ اب آگے ایک دوسرا مسئلہ یہاں نکلتا ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رہن والی چیز سے جس کے پاس رکھی گئی ہے وہ آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر وہ فائدہ اس سے اٹھائے گا تو فائدہ اٹھانا اس کے لیے حرام ہوگا، یہ اس کے لیے ناجائز۔ یہ تو ایک وسیقہ ہے، ایک ثبوت ہے، ایک امانت ہے جو اس کے پاس ہے۔ مثلا ایک جانور رکھا تو جانور اگر اس کے پاس رکھا ہوا ہے اس کی مزدوری تو وہ لے گا مالک سے جس کا جانور ہے، جس نے رکھا ہے، لیکن اس کا دودھ دو کر اس کو مالک کے گھر بھیجنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس رہن رکھ لیا، خوش ہو کے من چا کی دیے، گاں چا کی دیے، بکری چا کی دیے اور جی دودھ کھاندے رہے ساں تو پیسے بھی اپنے پورے کے پورے کیا ہو جائیں گے، واپس آ جائیں گے۔ یا مکان کے اندر ایک آدمی رہتا ہے تو مکان کو بھی استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اگر ایک آدمی رہن لیتا ہے تو وہ اس کا کرایہ دے گا، جب تک کرایہ نہیں دے گا مکان کے اندر رہنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح زمین بھی بعض لوگ دے دیتے ہیں، زمین کا فصل کھانا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی بھی صورت یہ ہے کہ پھر یا اس کو توان دے یا اجرت اس کی دے، تو اس صورت میں جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال جو چیز رہن رکھی گئی ہے، رکھی ہوئی چیز کے فائدہ لینا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم نے یہ سارا مسئلہ بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مسافر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، تمہیں لکھنے والا نہیں ملتا، لکھنے والا نہیں ملا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن رکھ لو مقبوضہ چیز جو اس کے قبضے میں آ سکے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، جب امن کی حالت ہو جائے، ایک دوسرے سے امن میں ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس چاہیے کہ وہ ادا کرے جس کے پاس امانت رکھی گئی، یہ پیسے دے دے، وہ امانت اس کی واپس کر دے۔ اس کو شریعت نے کیا کہا ہے، یہ امانت کے طور پر رکھی ہوئی ہے، اس لیے اسے فائدہ لینا جائز
نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، یعنی اس معاملے امانت کے معاملے میں، رہن کے معاملے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی مت چھپاؤ۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا، اور جس نے اس کو چھپایا، فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبَهُ، اس کا دل گناہگار ہوا۔ اور فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو علیم، اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔